بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ پاک کی توفیق، اللہ کا کرم، جس ذات پاک پہ کرم اور صدقہ ہے آمنہ دلال اللہ دے گھر، اللہ کی یاد، نیک صحبت، اللہ پاک میں بیٹھن دی سب توفیق عطا فرمائے۔ حکم ملیا سی اج دا مضمون مزارات تے جانا، اولیاء اللہ دے مزارات تے جانا۔ اس مزارات تے جان کا مقصد ضرورت، فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کا ایمان محفوظ رکھے، ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس مضمون کا آغاز میں سب سے پہلوں سارا خلاصہ ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سبحان اللہ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ اللہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ حضور علیہ السلام جو صدیاں پہلے تھا، حیات نبوی وچ واقعہ نہیں ہویا۔ ایک سرانہ مل جائے کسی نے کہہ دو ذرا ٹیک لگ جائے کہ امام صاحب سامنے بیٹھے، سرانہ ایک دے دو نا ذرا مجھے آسان لگے۔ عارضی طور واقعہ اس طرح سی، کچھ لوگ بادشاہوں تنگ حال ایمان بچان واسطے شہروں نکلے۔ انہوں نے سوچا ایمان ایندی بچنا ہے، لک جائیے، چھپ جائیے۔ چلتے چلتے کتے جنگلہ میں نکلے، ایک چھوٹا جا کتا انہوں نے پیچھے پیچھے چل۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ میں واقعہ وال نہیں جانا چاہتا، میں اصل جگہ تک پہنچانا چاہنا تاکہ مضمون کی جو بنیاد ان کی سمجھ آ جائے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں ایک مقام ایسا آیا، رات کا ٹائم سی، یہ جا رہے سن، پیچھے پیچھے کتا چل گیا۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا کہ کتا چھوٹا جیسا دے نال ہے، انہوں بجائی ہے۔ ایک دفعہ ماریا کتا نہیں گیا، دوسری دفعہ ماریا کتا نہیں گیا۔ تھک کار کے اس کتے نے اللہ نے آکھیا، یا اللہ میں نے بولی دے، میں نے سمجھاواں، میں نے دو جملے بولن دی اجازت دے، میں نے سمجھاواں، میں نے کیوں مار دی۔ واقعہ حضور علیہ السلام تو کئی سو سال پہلے ہوگا، اس بات میں ذرا سمجھنا۔ آقا کریم کے سامنے یہ واقعہ انہیں کتے نے دو چار دفعہ ماریا، کتا اٹھ کے بیٹھ گیا۔
وہ پچھلیاں لتاں تے بہ کے ابو کھڑا ہو کے پوچھدا مینوں کیوں مار دی میں جو تھوڑے پیچھے پیچھے جا رہا تھا میں تنگ تو نہیں کیتا تم میں چھیڑیا تو کوئی نہیں مار دے کیوں جی وہ اللہ والے سن نیک سن ہر زمانے میں اللہ والے کچھ نہ کچھ رہے اس کتے نے آخیا کہ میں نے مارن کی وجہ انہیں آخیا اسی اس واسطے تمہیں مار رہے ہیں تو میں کتا کیونکہ کتا تیرا کام ہے بھونکنا کتا جو ہویا تیرا کام ہے بھونکنا اسی اگلی لکتے پھر دیں کہ کسی نو ساڑھے حال دی لک چھپ جان دی خبر نہ ہوئے تیرے بولنے نہ تو ساڑھے ہاتھ سے بول جانی جیڑا تیرا کام ہے وہ تو کرنا تو جیڑا ساڑھے ولیاں دا کام ہے لک چھپ جان والا وہ اساں کرنا اپنے آپ نے تو بچاؤنا نا یہ تینوں ویکھیے تے جی فسنے اپنے آپ نے ویکھے تے جی بچنے ہیں تینوں اسی تاں مارنے ہیں کہ تو نس جامے بچ جانا امام قرطبی بیان کر دے کہ کتے نے جواب کی دیتا ہوں اس کتے آخیا دونوں نظر تو میں کتا ہی ہونا نا کہ میرا کام کیجئے بھی دونوں پتا پر میری سن لو میں اونا کتیاں مرگا نہیں جنہیں ولیاں دے پونک دے میں کتا ہاں پر میں بھونکن والا نہیں یہ ہر زمانے سے سوال چل رہا تھا 309 سال وہ لوگ غار ستے رہے 309 سال تک غار ستے کتا بار غار دے منہ دے بیٹھا رہے اندر اللہ تعالیٰ ہر 6 مہینے بعد انہاں دا کروٹ بدلتا تھی پاسا پرت دینا سجے تو کھبے 6 مہینے پھر 6 مہینے کھبے تو سجے وہ جڑا فیض اللہ تعالیٰ اندر اولیاء نو عطا کرتا سی اس فیض کا صدقہ تھوڑا کو قطرہ اللہ کتے نو عطا کرتا سی اونا جی کروٹ بھی اندر بدلتی سی تے 6 مہینے بعد کتے بھی واقعہ سارا یہ بیان کر دیا اگے اللہ تعالیٰ نے بڑی سونی گل اللہ نے فرمایا سونیا وہ تو بچ گئے اپنے کمانا ادو نبی نہیں سن پر انہوں نے نبیاں کی گلاں یاد سن وہ بچ گئے انہوں ایمان بچا لیا انہوں ایمان کو محفوظ کر لیا سونے ہون آ گئی تیری عمر ہون آ گئے تیرے نام لین آ رہے انہوں نے عمرہ نے انہوں بچایا عمر زیادہ تھی کام کر لیندے سن پر تیرے غلامہ کی تو 100 سال کی عمر نہیں وہ تو 200 سال کا جڑا بندہ ہوتا جو تو بچہ آتے پہلی عمرہ دے 200 سال کا جڑا بندہ ہوتا علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب فرماندے سے کہ بنی اسرائیل شخص سی وہ 200 سال عمر مر گیا لوکاں گاند دیتے انہوں چھوٹ چھڑیا گاند دیتے دی لاش پہ اللہ پاک نے اس وقت نبی حضرت موسیٰ نے بھیجا جا میرا بندہ گاند دیتے پہ آئی چک انہوں غسل دے انہوں جنازہ پڑھا انہوں دفن کر آپ گئے دیکھیا لاش پہ ہی ہے لاش پہ ہی ہے باری تعالیٰ یہ تو وہ بندہ ہے جیسے کرتوت چنگے تو نہیں سن 200 سال تیرا نافرمان ہے تے منی تیری ایک بھی نہیں تے آج تو میں نے بیچتا پہ کہ جنازہ میں پڑھانا دفن میں دیواں دفن میں کراں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جیڑی تو سنانی ہو سنا دی ان میری سن سبحان اللہ بھید اندر تے میں جاننا یہ اندر کی دے اندر باہر فرما موسیٰ بے شک 200 سال دا گناہگار
بے شک 200 سال دا گناہگار بن گئے. یہ جدو تیری کتاب کھولدا سی نا تورات تے جس جگہ تے میرے یار محمد دا نام ہوندا سی نا اونوں چوم کے اکھاں نال ہوندا سی. سبحان اللہ. میرے محبوب دا نام گرامی جدو آنا انہیں کی کرنا چوم کے فرمایا موسیٰ یہ دا چومنا ہی میں بڑا پسند ہے. کتھے عبادتاں کتھے میرے یار دے نام نو چومنا. اچھے دے سارے 200 سال دے گناہ من معاف کرتے. تو مضمون ساڈا یہ ہے کہ اولیاء کول جانا انہاں دی قبراں تے جانا. بعض اوقات بڑیاں قرآن کی آیتاں پڑھیاں جاندی جی قبراں تے جانا شرک ہے. تسی بھی بڑے سمجھدار ہو. کدی اس آیت دا حوالہ پوچھا کرو کتنے لکھا قبر تے جانا شرک پورے قرآن میں. قبر تے شرک قرآن میں نہیں. تسی لفظ قبر کٹ لو لفظ قبور کٹ لو. قرآن مجید قبر تے قبور دے لفظ 2 یا 3 دفعہ آیا زیادہ نہیں آیا. حضور علیہ السلام مکے پیدا ہوئے. مکے رہے تبلیغ کرتے رہے دعوتاں دیندے رہے. 2 چیزاں قرآن مجید کی یاد رکھنا زندگی بھر تسی مار نہ کھا سو. 2 چیزاں میں تمہیں ہنے دس دوں. جدو مکے تو حضور علیہ السلام رہندے سن ادو کافر بڑے رہندے سن. مکے میں سب تو زیادہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جس ترجمہ نہیں پڑھا انشاءاللہ آ 2 گلاں یاد کر لے مار نہ کر. اجر تم پھسا چڑھ دے نا اللہ نو منو تے اللہ تو علاوہ کسے نو نہ منو نہ تھانے جاؤ نہ مننے نو ملو. یہ اللہ نو چھڑ کے کیوں جانا؟ جی جی ڈیڈ پیڑ ہو تے ڈاکٹر کول بھی نہ جاؤ. اللہ جو ہے جی انڈیا دے مقابلے واسطے اساں فوج تیار چنگی ٹکا کے کیتی اینو گھر پا چھڑو. اللہ جو ہے بالکل صحیح. اللہ ہے نا. ڈاکٹر کول ڈاکٹر نو کہو گھر جا تو پٹا چوک بستر چوک تے گھر جا. اللہ ہے نا آپ کے ٹھیک کر لے. نہ لڑائی ہوئے پولیس نو کہو تسی بھی گھر جاؤ تہاڈا کام ختم. کی یہ اللہ ہے. اللہ پاک نے جدوں مکہ وچ خطاب کرنا سی قرآن کی سب تو پہلے مکہ نازل. 2 لفظ یاد رکھ لو قرآن پاک. کتنے؟ قرآن مجید دیاں وہ آیتاں جس اللہ تعالیٰ نے کافراں نو خطاب کیتا مشرکاں نو خطاب کیتا بے ایماناں نو خطاب کیتا اللہ تے اللہ دے رسول نو نہ منن والے نو خطاب کیتا. انہاں آیتاں نو جدوں اللہ نے خطاب کرن دی واری آئی تے خطاب جنہاں نو کیتا وہ کافر سن مشرک سن. ایک آیت غور نال یاد رکھ لینا ساری عمر جدوں کوئی یہ 2 لفظ بولے گا پھل جائے. ماشاءاللہ. جدوں آیت پڑھے کہ اے پڑھے ادھر آیت پھل جائے نہ کہ پترا یہ آیت کتھے نازل ہوئی. اللہ اللہ اللہ. مکہ میں کافر سن مشرک سن بے ایمان سن. اللہ نے جدوں انہاں نو خطاب کرن دے وقت خطاب کیتا فرمایا یا ایھا الناس. سبحان اللہ. کی لفظ بولے یا الناس. ایدا ترجمہ کرو. کی ترجمہ؟ اے لوگو. او لوگو. کی خطاب کیتا؟ او لوگو. او بندیو. جی جی ماشاءاللہ. بیبیاں نہیں تیرا ستیہ ناس و ناس تو ناس. یا ایھا الناس کی ترجمہ او لوگو. جدو اللہ نے فرمانا او بندیو ایھا الناس نہیں کیا. اللہ اکبر. یا ایھا الناس 20 دفعہ آیا قرآن پاک. کتنی دفعہ؟ تے خطاب کنے کیتا؟ کافران مشرکان بے ایمانان. جدوں بے ایمانان کو خطاب کرن دی واری آئی تو فرمایا یا ایھا الناس. مسلمان تھوڑے سن
وہ آیتاں کل تعداد انہوں نے 20 کنی 10 باری اللہ نے مدینے جا کے پکاریا جب سارے مدینہ چلے گئے، 10 باری مکہ پکاریا او لوگوں اللہ اکبر جنیاں آیتاں یا ایھا الناس والیاں اتنے تم 4 گلاں ملیں گی، کنیاں گلاں؟ فرمایا لوگوں اللہ کو ڈرو، ایک آج بتاں دی پوجا کر دیو چھاڑ دیو، 2 اے محمد میرا رسول ہے، سن مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہو۔ انہاں 4 گلاں نوں اللہ نے جدوں بیان کرنے دی گل آئی تو اودوں خطاب کیتا یا ایھا الناس، ان دی تعداد کنی آیتاں دی ہو گئی 20، وہ 20 آیتاں قرآن پاک 20 مقامات ہیں جس اللہ نے یا ایھا الناس کیا تے جدوں واری آئی نا اپنے آ گئی عاشقاں دی محبت والیاں دی تو او اللہ پاک نے 80 تے 99 بری حضور علیہ السلام دے غلاماں دا نام لے کے بلایا، سبحان اللہ بیگانیاں نے بلاؤں دی واری آئی تے 20 دفعہ گیا، اپنے یاراں نے بلاؤں دی واری آئی تو 99 دفعہ، اور جڑی 99 دفعہ آیت آئی وہ کی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اللہ 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 یہ فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس یاد رہی جنہیں بیٹھے ہو کہ بھول جا سو کتنی دفعہ یہ آیت آئی 20 دفعہ، پھر بولو 20 دفعہ، 20 دفعہ بلایا کافران مشرکان تے مسلمان تھوڑے تھوڑے، جدو آمنو دی گل آئی کہ اللہ پاک نے ان دی تعداد زیادہ رکھی۔ سبحان اللہ ان دونوں آیتاں دا فرق ہے، جیڑی آیت ہوئی تھی نا یا ایھا الناس والی وہ اللہ دی توحید بیان ہوئے گی، بتا بولو ڈکے دا حکم ہوئے گا، اے ذرا نوٹ کر لینا پھنسو گے نہیں تجھے، جتھے یا ایھا الناس آوے وہ اللہ فرمائے گا اللہ نو مان، بالکل تجھے اللہ نہیں مندے بولو تجھے مندے ہونے پھر اتھے آئے تو یا ایھا الناس کہاں دا تو کی اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی جو میں جو تانوں کہنا اوے اللہ نو مننے والے ہو یہ آخنا یا اللہ نو نہ مننے والے ہو، میں تو مننے والے تے بیٹھا نا، جب مننے والے تے بیٹھا تو میں کیڑی آیت پڑھا گا آمنو یا ایھا الناس آمنو، کیونکہ عاشقاں دی گل جس آیت تے یا ایھا الناس آوے گا وہ آکھاں گے اللہ کو ڈرو، اللہ ایک ہے اوندا کوئی شریک نہیں، آمنہ دلال اللہ دا رسول ہے، اور مرن تو بعد تسی قبر دوبارہ زندہ ہوو، اے دا آگی آیتہ یا ایھا الناس دی انہاں کہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیتہ گل لو انہاں دی تعداد 89 جنیاں آیتہ یا ایھا الذین آمنوا دی آئیں اتھے توحید دی گل ہی کوئی اللہ اکبر یعنی اتھے اللہ پاک نے کی دسنا بھی توحید کرو، بھئی توحید والے تو سمجھا رہے ہیں سمجھا توحید والے میرا توحید کی اللہ وحدہ لا شریک ہے اے میرا رسول ہے کی سمجھانا یہ تو پہلے پتا، تو جتنیاں آیتاں یا ایھا الذین آمنوا والی آئیاں اتھے صرف ایک ہی گل بیان کی تھی کہ آمنہ دا لفظ شان کی، بے شک آمنو دی آیتاں 80 99 اور ایھا الناس دی آیتاں 20 آیتاں میں حضور دی شان نہیں سنائی تے آمنو میں عقیدہ توحید نہیں سنایا، جدوں کوئی آ کے تہاڈے کول آپ پڑھے نا یا ایھا الناس او تے چوکس ہو جایا کرو بھی اسی تے یا ایھا الناس والے ہے ہی کوئی، اسی تے آمنو والے سانو سنا آمنو والے کیا کرنا سانو ایھا الناس والے نہ سنا او پرا سنا نہ سنا، سبحان اللہ لہذا جتھے آئے یا ایھا الناس والی کوئی مولوی کوئی چودھری کوئی علامہ سناؤں دے آ جائے وہ تو چوکس ہو جایا کرو کہ یہ آمن والا بندہ نہیں لگتا، بالکل ٹھیک کیونکہ یا ایھا الناس والی سنا رہا تے جو یا ایھا الذین آمنوا آوے وہ تو سمجھ جایا کرو اپنے دی گل اپنے نوں سنا رہا، سبحان اللہ یہ گل یاد رکھی انشاءاللہ کہ بھول جا سی 20 دفعہ اللہ نے یا ایھا الناس کیا اور 99 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے طریقہ ادا چھڑیا لوگوں جدو اپنے نہ بیٹھے ہون او تو توحید دسیا کرو، بالکل وہ تو اللہ کو ڈرنا دسیا کرو،
جدو تھی لندن جاؤ امریکہ جاؤ آسٹریلیا جاؤ ادو تھے اپنے نہیں تم لبنے ادو دسیا کرو اللہ کو ڈرو بوٹا کی پوجا چھاڑ دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری رسول نا جدو پاکستانی ہون مدینے جانا ہوئے اپنے بیٹھے ہون تو انہوں نے عقیدہ تو عقیدہ کئی پتہ اور کی سمجھونا سبحان اللہ لہذا وہ آیتاں جڑیاں ایو الناس آڑیاں وہ کئی باری دنیا میں تو بات چھڑ دیں اے ویکھو جی قبراں تے جانے شرک ہائے ہائے مولا اوتھے اے آیتاں اے نکل دے سمجھ آ گئی بنیاد انشاءاللہ ہن میں اپنے مضمون کی طرف آنا چاہنا کہ میرا اصل مضمون اللہ پاک نے سارا سنا کے نا حضور علیہ السلام کے سامنے فرمایا محبوب آج اگر تیرے سامنے بیٹھے نا تیرے دیوانے انہاں دی عمریں نہیں کوئی وہ تو کئی سو سال جا کے ایمان بچا لیا سونے انہاں دا ایمان بچا توں اے جڑے تیرے عاشق نے جڑے چلدے پھردے تینوں ویندے انہاں دے ایمان بچا توں یا اللہ کی میں بچاؤں فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ سونیا بس اتنا ہے کوئی مانے انہاں دے نال جوڑ کے رہے سبحان اللہ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اگے جا کے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ سونا انہاں دا ایمان پتہ کہ میں بچنے جس تے تیری نگاہ گرم ہو جائے ان دا ایمان بچ جائے ایمان بچن واسطے نہ تھوڑی عبادت کام آئے گی نہ تھوڑے دم درود اور وظیفے کا مان فرمایا محبوب ایمان بچاؤن واسطے ایمان پختہ کرن واسطے ایمان مضبوط کرن واسطے یہ کوئی شرط نہیں باری تعالیٰ کی فرمایا انہوں کو ان دیکھتے اپنی نگاہ دا پا دے اپنی نگاہ دا فیض پا دے اپنی توجہ دے دے توجہ اے دی دے کہ جب ایک باری بلال تینوں ویکھے پھر کسی غیر اللہ جا اللہ اللہ جڑا صدیق بن جائے پھر صدیق بنے فاروق بنا تو فاروق بنے عثمان بنا تو ذوالنورین بنے علی بنا تو حیدر کرار بنے ایک سارے کیویں بنے تیری نگاہ محبت دا کمال میں وہ نعت سنان لگا سا تو میرا خیال ہے کہ میرے نال پڑھو گے ماشاءاللہ منگتوں کو سلطان بنایا منگتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ سونیا جنہ تے تیری نگاہ نہ پوے جنہ تیرے وجود تے مصطفیٰ دی نگاہ نہ لگے انہاں ایمان ہی کوئی تے جے ایمان ہی کوئی انہیں پھر انجی گلاں کرنیاں نا ایدے جانا حرام ہے تے ایدے جانا حلال ہے منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا جی منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان میری آواز ہے یہ ہے نبی دا اتنا پاک میرے نال اونچا پڑھو پتہ نہیں پہلے کتنا تسی پڑھ چکے ہو میں نے پڑھایا نا لہذا منگتے بن کے اپنے آپ کو حضور کی عبادت پیش کر منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے کیسے منگتوں کو سلطان بنایا جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا جب اپنا دربار لگایا میرے کملی چھیڑ نہ ہوئے چھیڑ دو تو بعد کوئی نظر بھی نہیں مارتا جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر دیا جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر
اس کو بھی سینے سے لگایا میرے کملی والے نے، اس کو بھی سینے سے لگایا، اس کو بھی سینے سے لگایا میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے۔ آگے وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کے دن نور خدا کی کرنوں سے، 12 ربیع الاول کے دن نور خدا کی کرنوں سے، آمنہ تیرا گھر چمکایا، آمنہ تیرا گھر چمکایا میرے کملی والے نے، آمنہ تیرا گھر چمکایا میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، عمرے پہ جاتے ہیں کسی کو کیا پتا کون جا رہا ہے کون، لیکن پتہ کے بعد کہنے والے نے کیا دیا، ماتو سر بات نہیں کرم کی باتیں ہیں، ماتو سر کی بات نہیں ہے کہ کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در میں بلایا، جس کو چاہا در میں بلایا میرے کملی والے نے، جس کو چاہا در میں بلایا میرے کملی والے نے، اور سے بات کے ماننے والے، خود تو ٹھہرے قدم رسول اور غوث پیا جیلانی کو، سارے نبیوں کا سردار آمنہ کا جان، خود تو ٹھہرے قدم رسول اور غوث پیا جیلانی کو، ولیوں کا سردار بنایا، ولیوں کا سردار بنایا جی، ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے، ولیوں کا سردار بنایا میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی۔ بندہ جب نگاہ مصطفیٰ میں آئے اللہ قبول کر لیتا ہوں، یہ ہے مجموع۔ اب قرآن مجید نے سے آگے ایک اور بات کرا، فرمایا محبوب اگلے دفعہ کے اپنے ایمان دنال اپنی جد و جہد دنال، سبحان اللہ، تیرے عاشقاں بات میں انوکھا تے سوکھا مسئلہ دس دینا کہ تیرے عاشقاں دا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونا لا تعدو عینا کانا، فرمایا سونیا ایمان بچانا انہاں دی محبت کو سلامت رکھنے، اپنی اکھ کو جدا نہ کرنا۔ اللہ 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 اللہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ ذرا اچھی بولو، اللہ سونیا انہاں نے اپنی نگاہ کو جدا نہ کرے، ایک جدا نہ کری ایک نگاہ نہ ہٹا۔
جب اللہ نے فرما چڑھا نا نگاہ نہ ہٹائیں تو پھر حضور دی نگاہ جنہ کے رب نے ہٹاؤں دا آرڈر نہیں دینا تو جمی رہن گے نا غلامات جی بے شک صدیاں گزر گئی آمنہ دے لال ہون بھی سارے دے نگاہ رہے بے شک بے شک بے شک جس بندے دے ایمان کی نگاہ پر مصطفیٰ آ جائے وہ دا ایمان وہ دا زلزل نہیں کبھی بھی نہیں وہ زندہ رہے تیری اور ایمان دی حلاوت سلامت رہے لوگاں نو دین دی گل دسے لوگاں دی اصلاح کرے جو قبر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ قبر کو رب ہے جاری کرنا اللہ 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 بے شک یہ کب نہیں تنا خط ہے ایک قرآن پڑھو تو حدیث نبوی پڑھو میں ہم تدبیر نہ ان آیات پر لانا سب تو پہلے موت کو سمجھو موت کی شے موت کس نے کہہ دو روح نکل جائے انہوں آنے نا موت جی تے ساہ نہ آوے ذرا توجہ نال اس گل نوں سمجھ مردہ آندے نے اس نوں جن دے وچ روح نہ ہو کدی ایسا مردہ کوئی ویکھیا جڑا بولے لیکن روح کوئی نہ ہو مردہ بولے لیکن روح نہ ہو ویکھیا کدی اونچا بولے نا پکے گھڑے بن کے رہنا بڑی مدت بعد ایک بار میں گل کیتی سی اوتھے ادو میں ہی سوال کیتا سی تو مجمع بڑا سی سارے پھس گئے ادو میں یہی گل کیتی سی اج میں اس گل دوبارہ تہاڈے کول پوچھنا شاید تسی پہلی واری سن ایسا بندہ بندہ کبھی دیکھا جی روح کوئی نہیں پر بولے جی دیکھا جی اب بزرگاں نوں پوچھ لو اج جنے ماشاءاللہ ساؤنڈ والے پوچھ لو تساں دیکھیا تساں دیکھیا مردہ ہوئے اندر روح نہ ہوئے پر بولے ہن اگلا سوال میرا سن کیا ممکن ہے روح نہ ہوئے تو بندہ بولے ممکن اونچا بولے نا ممکن نہیں روح نہ ہوئے تو ممکن تو بولے اسی کہاں کہ روح ہوئے تو بول سکتے جب روح ہی کوئی نہیں تو بولنا کی ایویں ہی ہے نا تو جب بندہ پیدا ہی نہ ہو تسی کس شے تو بنے ہو مٹی جی اللہ نے تھوڑی کوئی اتھوں لئی ایتھوں لئی اوتھوں لئی اوتھوں لئی 70 تھاواں تو اللہ نے تھوڑی مٹی لئی کتے سکی مٹی پھر اندر پانی پایا پھر پانی تے مٹی رلیا تے کی بن گیا گارا گارے میں کھڑے ہو گا ذرا سیدھے کھڑا ہو سکتا پھر چل کے ڈگدا کہ نہیں اسی وجہ بندے چاہ گئے پھر اللہ نے گارے بڑی مدت تک رکھیا کالی ہو گئی کالا بھی بندے موجود پھر اللہ پاک نے انہوں بو والی مٹی بنا دی یعنی 7 مٹیاں لے کے انسان بنا پہلی گل تے ہو گئی روح نہ ہو گئی تو بندہ نہیں بولتا تے دوسری گل یہ ہو گئی جی بندے دا جسم ہی نہ ہو گئے روح ہو گئی پھر بھی بندہ نہیں بولتا انہیں دے تے پکے رہو گے کہ نہیں جی پیدائش ہون تو بعد بندے دی روح نکلے یہ سارے کہتے ہیں کہ مریا بندہ کبھی بولتا نہیں تسی یہ گل کرو کہ دی روح کوئی نہیں بولنا کی لوگ من جانا میں گل کرا کہ دی روح کوئی نہیں بولنا کی لوگ من جانا اچھی کہاں کہ روح ہوئے کہ بندہ کہاں بولنا کہ روح نہ ہوئے تو بندہ ان پکے رہو گے نا جی اچھا بولنا یہ سارے میں ایک ایک شکل دیکھ کے کہہ رہے ہیں تاکہ زندگی میں دوبارہ آمان قدم پڑھ لوں آقا میں کہتا میں تیرے سامنے آیا سا میں بڑی دوروں آیا سا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی گل تھوڑا جواب دے روح نہ ہوئے بندہ نہیں بولتا کہ جسم نہ ہوئے تو پھر بھی بندہ نہیں بولتا تیسرا سوال جب بندہ پیدا ہی نہ ہویا ہو دنیا کے آیا نہ ہو بھئی جب آیا ہی نہیں مطلب جڑے ہی نہیں روح تے جسم الگ الگ جڑے نہیں ہم ذرا رک جانا یہ 3 گلاں تے قائم رکھو
روح نہ ہوئے تاں بھی بندہ نہیں بولتا، جسم نہ ہوئے تاں بھی بندہ نہیں بولتا، جو دوویں کچھ نہ ہوئے پیدا ہی نہ ہویا ہوئے پھر بھی بندہ نہیں۔ ہن ایک گل جاتی ہو ذرا پیار دی گلاں نال کر، تساں جڑی گل کیتی کہ دی روح نہیں ہوندی تے بندہ بولدا نہیں، ہوے گی تے بولے گا ایویں، روح ہوے گی تاں ہی بولے گا، جدوں تے روح ہی کوئی نہیں بولنا نہیں، پھر جی بندہ ہی کوئی تو روح کی کرے گی، پھر جی پیدا ہی نہیں ہوا تو بولنا کیوں؟ تسی یہ دلیل دیو گے کہ جی یہ بول نہیں سکتے۔ یہ دسو جدو خانہ کعبہ بنا سی وہ تسی کتنے سو؟ جی خانہ کعبہ جدو زمین سے بنیا سی وہ کتنے سو؟ آپ کو نا پیدا نہیں ہوا جی، نہ ماں نہ باپ، ادو کائنات حالی پیدا نہیں۔ یہ ادو کی گل ہے جب دنیا میں تسی مخلوق کا تصور ہی کرو۔ خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹے نے بنایا، سورہ حج پڑھا، جب بنا لیا تو خانہ کعبے کے کول جا کے تعمیر ساری دیکھ کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا گھر سی بنا چھڑے تو سانو اپنے گھر میں تعمیر کرنے کی اجرت دے۔ سبحان اللہ، کی دے دے؟ اجرت۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم ابراہیم جو آنا میں تیرے اجرت دے دے۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ سارا جہان جن دے واسطے تو بنا رہے ہیں جنہوں تو اپنا محبوب بنایا، بس میں نے اجرت یہ دے دے کہ جس محمد نو تو اپنا حبیب بنا رہا اس محمد میں نے دادا بنا دے۔ سبحان اللہ، کی بنا دے؟ دادا بنائی وہ دے واسطے کائنات ساڑھے واسطے نہیں بنائی۔ بس میری ایک گزارش قبول کر کہ میں دعا مانگ تھا کہ میرا مصطفیٰ جدو آ جائے تو جدو کوئی پوچھے نہ کہ حضور تسی کون تو آپ سے میں اپنے دادے کی دعا جڑی اس منگی، میں اپنے دادے دی دعا جڑی منگی، اللہ نے فرمایا منظور جی میں تم آپ کی میں دن دے دیں۔ خانہ کعبہ دے نال ایک پہاڑ ہے، آج بھی تسی کدی کیبل لاؤ تسی خانہ کعبہ دیکھو نا جڑا گھڑی لگی ہے بڑی ساری، اگر تسی گھڑی میں ایک چھتے دیکھو ایک کھبے پاسے اس پاسے سارا پہاڑ ہے، یہ دنیا دا پہلا پہاڑ ہے جدو پیدا ہوا ہے۔ یہ جے پہاڑ کو کھچ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے ساری کائنات بنائی۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، وہ عالی موجود ہے، یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اور بڑا نیک اور جنتی پہاڑ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان دیتے چڑھ جاؤ، ان دیتے چڑھ کے اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے، جب اتے چڑھے نا اللہ نے فرمایا وَأَجَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم ایتھے ساری نسل انسانیت نے اعلان کیا، ساری کائنات نے دس کہ خانہ کعبہ بنا چھڑیا، آؤ کعبے دا حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اگے ویکھیا نا، اگے تو بندہ ہی کوئی نہیں، جی ہاں، یہ پیچھے ویکھن گئے اتھے بھی بندہ کوئی نہیں، سجے تے کھبے بھی بندہ کوئی نہیں۔ عرض کرتے باری تعالیٰ اعلان تے من تو آگ چلی کار تو میں کرا کہ اگے تو بندہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے صدا دینا، تیرا کام کی ہے صدا دینا، تے میرا کام ہے پجا دینا۔ اللہ اللہ اللہ، تو اعلان کر۔ ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ دے اتے چڑھے، ایک دفعہ آپ نے ادھر مگر کے اعلان کیتا، پھر آپ نے ادھر، پھر سجے سے بجے کھبے۔ قرآن مجید سورہ حج تے آیت موجود ہے۔ ہن ذرا اپنے سوال وال رہا جی کہ روح ہوے تاں بندہ بولدا، روح نہ ہوے تو بندہ یہ قائم ہونا ہے۔ ہن ذرا بجنا نہیں تو نسنا نہیں۔ میرا سوال تھی
کہ روح اگر نہ ہوئے تو بندہ نہیں بولتا، کسی کہتے نہیں بولتا، جسم نہ ہوئے روح ہوئے بندہ پھر بھی نہیں بولتا، تو جب بندہ پیدا ہی نہ ہویا ہوئے تو پھر بھی بندہ نہیں بولتا۔ اللہ نے پوچھنا ہے یا اللہ تو دا سارا مسئلہ کیوں حل ہو گیا؟ اللہ 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 پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ سے چڑھایا، پہاڑ خانہ کعبہ جو کول، حضور علیہ السلام تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 4000 سال پہلے، اور آپ نے کعبہ بنایا، اعلان کیا، سب حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، اور تمام مفسرین نے ایک آیت گزری میں پڑھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کر، یا اللہ کرتا مچھر نہ پہنچے کہ میں کہا جنہوں ہو کے بندہ ہی کوئی نہیں، فرما تو صدا دینا پھر ایک تیری آواز بھی دکھتے جانے۔ آقا فرمانے کہ جدو میرے پردادا نے اعلان کیا نا، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، کائنات دے درخت، کائنات دے پتھر تے کائنات دے پہاڑ، حتیٰ کہ زمین سے لے کے آسمان تک کوئی مقام ایسا نہیں سی جتھے میرے ابراہیم کی آواز نہ پہنچے۔ ایک پاسا تجھے آواز اندر سپیکر دے، تجھے کہتے بولو بولو بھئی، اب بول نہیں بول سکتے، سپیکر لاندے ہو، سپیکر دی کتنی آواز ہے، زیادہ سے زیادہ 100 میٹر تک جائے گی، یہ نہیں ہے توڑے ساؤنڈ کی آواز ہے، نہیں قربان جاؤ اللہ کے نبی کی آواز ہے، یا عالم ہے کہ سارا جہان ابراہیم کی آواز نلگود ہے۔ اس تو بعد آواز ہر تھان تے پہنچی، میرے آقا نے فرمایا جب میرے دادا نے آواز دی تھی نا، اندار کسی نے بلانا ہوئے تو جواب بھی دینا، ہاں آواز پہنچ گئی، باپ بیٹی نے آواز دینا، بیٹے میری گل سنو، پتر جواب دے سی نا تاں کہ آواز پہنچی، وڈا اپنے بیٹے کو بلاوے یا باپ بیٹے کو بلاوے، شیخ مرید کو بلاوے یا کوئی استاد اپنے شاگرد کو بلاوے، جب نام دے کے بلائے گا اب جواب تاں ہی آئے گا نا جی آواز پہنچے، تو جی آواز نہ پڑے تو جواب نہیں دیتے، بے آواز نہیں پہنچے۔ اے جلے حج تے جاندے ہو جاندے ہو، تو احرام باندھے ہو، احرام باندھے ہو پڑھا اچھے ترانا پڑھتے خدان پڑھا ترانا رہندا ہو، ذرا پڑھو حقی ہے لبیک اللہم لبیک، پھر پڑھو لبیک اللہم، یہ کتوں آیا؟ آقا فرمانے جب میرے جدی امجد نے آکھا نا آؤ حج کرنا آؤ، اللہ نے گھر بنوا لیا، میرے آقا فرمانے کہ جس نے پیدا ہونا سی نا وہ سارے بابا نے بلند بولے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تیرے رسول نے سن بلایا، تیرے ابراہیم نے سن بلایا، اسی حالی پیدا کوئی نہیں ہوئے، حالی سادہ جسم نہیں بنیا، حالی سادی روح نہیں بنی، تو قرآن نے بیان کر چھڑیا لوگ کو تسی خودوں بھی بولنے سو جو تسی جمعے بھی نہ، جب پیدا نہیں ہوئے تو کام بولے، کہ ہن جم کے تو قبر جا کے پھر نہیں بول سکتے، اللہ 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 بھئی جمعے سے پہلے بولو، بھئی ایک شے بنی کوئی نہ ہوئے تو بنن سے پہلے بولے، جب بن جاوے تو بناؤنا لگی پرابلم نہیں۔ یہودی کدی کدی ہڈی رکھ کے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے تے آ کے کہندے سی ایندے وچ اسی پیدا ہوواں گے، اللہ اکبر، ہڈی وچ پیدا ہوواں گے، آقا فرماندے سی ہن تے تو پیدا ہو گیا نا، جدوں نہیں سا اودوں کتے جیڑے رب نے جدوں تو نہیں سی تے تینوں بنا چھڈیا، او تینوں بجا کے بنا نہیں سکدا، ہن تسی دسو کی کرو گے؟ ہن بولو مردہ سندا کہ نہیں سندا؟ سنتا ہے، اچھا بولو نا، سنتا ہے، جیڑا سنتا ہوں جگا گیا بداس بھی قادری صاحب کی بولتے ہیں پیدا ہون تو پہلو قرآن نے کہہ چھڑیا کہ اے اودوں بھی بولے سن جدوں حالی پیدا نہیں ہوئے، جدوں پیدا ہن جیڑا تانوں پوچھے نا کہ جی مردے سندے نے کہ نہیں، انہوں پوچھے تو جمن تو پہلے بڑی ٹہٹا کیتی تھی، اودوں تے تو چیکا مار کے بولیا لبیک اللہم لبیک، اودوں تے تو جمیا بھی نہ۔ ایک آیت میں آلی پڑھی سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم اعلان کر، اعلان تو ابراہیم کیتا، جواب تو دیتا، ادو تیرا جواب آمنہ دلال نے سن بھی لیا،
ہن حضور دی نگاہ تیرے تے پوے تے جنہ تیرے تے نگاہ دے وچ دفا نہ ہو تیرا ایمان تازہ نہیں ہونا بے شک اسی سارے کنے بندے ہیں اللہ پاک پکا بولو اللہ تو سامنے پھنس جانا اللہ پاک دے کسے کنے بندے ہو پھر بولو اللہ دے اچھا جڑے اللہ دے بندے ہاتھ کھڑا ہو ذرا چاٹی مار لو چلے کبھی کیڑا اللہ دا بندہ سارے پکے راس ہو جی اسی سارے کتے بندے ہیں اللہ پاک پھر بولو اللہ پاک تواڈے کول ثبوت کی ہے تسی اللہ دے بندے سبحان تسی تے بڑے ٹاؤ نال آکھدے اللہ دے بندے ثبوت دیو اور ایک دوسرے نہیں وکھنا تو سارے اللہ دے گھر بیٹھ کے آکھیا کتے بندے اللہ اللہ پاک کو پتہ جا کے پوچھے باری تعالیٰ سارے تیرے بندے فرما میرا دیکھ لی یا اللہ مسیطے بیٹھ کے کہہ رہے تیرے بندے فرما میں تو کسی اپنا آپ کہیں باری تعالیٰ تیرا بندہ ہوتی نشانی کی نماز پڑھے تو تیرا بندہ روزہ رکھے تو تیرا بندہ زکات صدقات و خیرات کرے تیرا بندہ روزے رکھے حج کرے تیرے بندے قرآن کی تلاوت کرے تیرے بندے فرمایا ہی نہ جو ایک بھی میرا بندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر گل بڑے غور نہ سمجھو اللہ اکبر یہ گلاں کرنیاں بڑیاں آسان سمجھو اللہ اکبر نماز پڑھے میرا بندہ ہے روزہ رکھے میرا بندہ ہے فرما منافق کوئی رکھ دے میرے تے نہیں بے شک وہ حج بھی کرتے ہیں داڑیاں بھی رکھتے ہیں میرے نہیں باری تعالیٰ تیرا بندہ ہونے واسطے نماز نہیں پڑھنی چاہیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے فرمایا یہ شرطاں بعد سبحان اللہ نماز میرا حکم نماز کیڑا حکم اللہ پاک اچھا اینا ذرا غور نہ دو نماز کیڑا حکم ہے اللہ اللہ نے کہتے پڑھ کے بخائی بھی نہیں پڑھنی جی بخائی این کر کے اللہ اکبر کرے پھر رکوع دے نام بخائی نہیں جب بخائی کیوں پھر نماز کی ہوگی اللہ اکبر ہے خدا دی عبادت سوال یہ ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ بخائی تو نہیں کرتا باری تعالیٰ تیرا بندہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بندہ ہوتی نشانی کی فرمایا میرا بندہ ہوتی ایک نشانی اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا بندہ انہوں سب سے پہلے پوچھو اللہ نے کتنے فرمایا میرا بندہ اگر وہ بھاپ پاوے کہ میں اللہ کا بندہ داڑھی رکھی وجہ کرتا مومنہ والی ہوئے انہوں پھل لو انہوں کہا تم کیا میں اللہ کا بندہ اللہ نے اپنا بندہ ہوندی ایک شرط رکھی باری تعالیٰ تیرا بندہ ہوندی شرط کی فرمایا میرا بندہ ہوندی پہلی شرط نہ نماز نہ روزہ نہ زکاة نہ صدقہ سورہ حجرات پڑھو اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھنا لوں میرا بندہ نہیں بنتا بے شک قرآن پاک پڑھ لو اور پہلے رکوع تو بعد اگلا رکوع پڑھ لو لوگ آئے کلمہ پڑھ کے عرض کرنا سونے اسی تیرا کلمہ پڑھ لیا اسی مومن ہو گیا اللہ نے فرمایا لم تؤمنون مت ایک گل کرو اسی مومن ہو گئے مومن بننے واسطے بلال بھائی کی قربانی دینی پڑی تو تسی گھر بیٹھ کے جو کلمہ پڑھ لیا تو مومن بن گئے ولکن قولوا اسلمنا اے آکھو علی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا علی کلمہ پڑھ کے مومن نہیں ہوئے ولما يدخل الايمان في قلوبكم کلمہ پڑھ کے تو ایمان نہیں داخل ہوا تو کلمہ ایمان نہیں دیتا اللہ فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سورہ حجرات میں امام صاحب بیٹھے ہن فکر پہ کہ اللہ دا بندہ تسی کتے بندے ہو ہن آج خطاب تو بعد ہن نہ آکھے میں اللہ دا بندہ ذرا غور نہ سنو سبحان اللہ کتے بندے ہو اے تانوں تہاڈا عقیدہ دسنا ہے ہر کوئی کہے گا نمازی اللہ دا بندہ روزے دار اللہ دا بندہ اللہ فرماتا ایک بھی میرا بندہ نہیں باری تعالیٰ تیرا بندے کی علامت فرمایا ایک یا اللہ اور تیرا بندہ ہوگی اور نشانی کی فرمایا میرا بندہ بعد چوبے گا ان سب سے پہلے یہ پوچھو کہ تو میرے یار دا منگتا بنیا کہ نہیں قرآن دا فیصلہ قرآن پڑھو فرمایا بندہ خدا بعد میں کوئی بھی زمین کا بندہ اپنے آپ کو اگر کہے کہ میں بندہ خدا ہوں غلط ہے
فرمایا بندہ خدا بندا بعد پہلے منگتا ہے مصطفیٰ بنا. ان تجھے یاد سن لو وَإِذَا سَأَلَكَ فرمایا محبوب جدو منگتا کوئی بنے تیرا بندہ قرآن پاک پڑھ وَإِذَا اور جب سَأَلَ سوالی بنے منگتا بنے فقیر بنے کا تیرا تجھے پڑھ دو نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ پھر پڑھو وَرَفَعْنَا سونا اسی تیرا ذکر چکیا پر کدھے بات ہے لَكَ تیری خاطر تیری خاطر جب تیری خاطر فرمایا اس آدمی دوبارہ پڑھو وَإِذَا جدو سَأَلَ منگتا کوئی بنے سوالی بنے کا سونا میرا نہیں تیرا اللہ 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 خدا کا منگتا نہیں بنے گا خدا کا منگتا کوئی بن ہی نہیں سکتا. بے شک فرمایا آ یاد جرا مدینہ دی گرمیاں پھردا نا ایں پیچھے پیچھے جایا کرو اینے منگے بن جاؤ جیڑا جیڑا میرے مصطفیٰ دا منگتا بنے گا وہی بندہ خدا بنے گا. یہ آیت یاد کر لو وَإِذَا سَأَلَكَ اس آیت کی ترتیب دیکھو محبوب جدوں کوئی منگتا بنے تیرا اگے فرمایا عبادی وہ بندہ وہ بندہ بن سی میرا سبحان اللہ منگتا بن سی تیرا تے بندہ بن سی میرا فإنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي جدو منگتا تیرا بنے پھر بندہ میرا بنے تاں تیرا سوالی بن کے آئے نا میرا پھر رب کتے آکے رب میرے کو گیا بے شک تاری عبادت نہ رب نہیں ملتا مصطفیٰ جی قربت نہ رب جنہیں قربت لینی کوئی نہیں جنہیں حضور دا منگتے ہی نہیں بننا وہ تو نگاہ کس طرح ہوئی معلوم ہویا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ محبت دے فیض نال ایمان چلا یہ تو دا کل سمجھ گیا جی بے شک ہوں اگے موت کی سمجھ آ گئی نا موت کی بلا دا نام ہوں نہ بول چو بھائی مرن تو پہلو زندہ انسان رہنا زندگی ہے تو جب فوت ہو جائے تو اس بات تو جنہ مرضی کوئی ہلا دے گا ہل دے ہوں سوال قبرستان جانا جی جی سبحان ایسی قبرستان کیوں جانے بخاری شریف کی روایت میں بڑی ترتیب نہ چلنا بخاری شریف قرآن مجید صرف دو مقامات ایسے ہیں جس اللہ پاک نے اپنے حبیب نے فرمایا سونے جڑے قبر دے وچ مردے پے نے نا مردے انہاں نوں تسی نہیں سنانی یہ آیت بڑی سنائی جاندی بہت پٹ کے پڑھی جاندی اور بہت کھپ پائی جاندی غور نال سن لو جس دے ایمان تے حضور دی نگاہ ہو جائے وہ زندہ ہے اب قبر مردہ کیوں نہ ہو جائے وہ زندہ رہے بے شک اور اگر ایمان کے نگاہ کو مصطفیٰ نہ رہے وہ زندہ ہوگی مردہ بے شک قرآن مجید نے کافران کسی پہلا سوال ہے جب حضور علیہ السلام نے ایمان بھی لایا تو اللہ پاک نے کیا نازل کی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اس تو پہلے کی فرما سونیا یہ وہ لوگ نا ام لم تنذرہم لا یؤمنون تو انہوں اسلام دی دعوت دے یا نہ دے اینا ایمان کوئی نہیں لیونا اینا بے ایمان جس دے وجود دے حضور دی نگاہ کو محبت نہیں پئی وہ زندہ ہو کے بھی مردہ بے شک زندہ ہو کے کافران حضور علیہ السلام کے سامنے بٹھایا گیا ایک بچے کا ذکر ہوتا مسند احمد بن حنبل حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتا ہے بچہ چھوٹا ہے یہودی ان تو یہ دیکھو میرا ایک مضمون کہ جس دے نگاہ پہ محبت پہ گئی وہ حضور کا منگتا بن گیا تے جڑا حضور کی نظراں دا منگتا بن گیا وہ بندہ خدا بن گیا مسند احمد بن حنبل چھوٹا سا بچہ حضور علیہ السلام کا کام بڑا کرتا ان کی عادت تھی کہ جب حضور علیہ السلام نے کسی گھر جانا تو حضور علیہ السلام نے پیچھے پیچھے جانا جتنے حضور علیہ السلام نے وضو کرنا وہ وضو دے لوٹے بتا تو حضور علیہ السلام نے وضو کرانا جب حضور علیہ السلام نے اپنے نالین اتارنے جوتیاں لا کے دیے پا لیا
اے وہ دا کام نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول یعنی اللہ، وضو کرنا، وضو کرانا تے جتیاں نو اپنے کو سنبھال کے رکھنا. کئی دن ہو گئے نظر نہ آیا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر جی سرکار وہ بچہ نظر نہیں آیا. سونے وہ بیمار ہے. وہ کی ہے؟ بیمار ہے. اچھا چلو اس بیمار کا حال ہی پہنچائیے. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے نال چل پے. فرمایا چلو انہوں کا حال پہنچائیے. گھر پہنچے. ابو داؤد شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں. جب گھر تشریف لے گئے تو آپ اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا کہ ملک الموت بچے کے سرانے کھڑا ہے. ملک الموت بچے کی روح قبض ہونے والی. حضور علیہ السلام نے پتہ لگ گیا کہ بچے کی موت آنے والی. آپ اس بچے کے سرانے جا کے گئے. بختاں والا جی دی سرانے آمنہ دلال گئے. وہ دے قدمہ والا باپ کھڑا ہو گیا. آقا کریم نے اس بچے نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ. جی فرمایا. انہوں نے سر جو کہ اپنے باپ پر دیکھا. میرا باپ کیا نہیں. باپ چپ رہے. میرے آقا نے دوبارہ فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ. انہیں پھر سر چپ کے بیٹھا کہ میرے ابا جی کی کہتے. پھر لے میرے آقا نے جب تیسری دفعہ فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ. انہیں پھر باپ نے دیکھا کہ باپ میرا کی کہنا. یہ واقعہ بڑا معروف. جب انہیں تیسری بار باپ نے دیکھا تو باپ نے کیا پترا میرا منہ کیوں بیننا جی میں آمنہ دلال آتے یوں ہی کر. اس سارے دے گھر ان دعوتاں دین تھوڑے جاندے. شکر کر آمنہ دلال دین دعوت دینا ہے. بچے نے کلمہ پڑھے. بچہ کی کرتا سی حضور دے جوڑے چکنے تے وضو دے لوٹے پر. یہ نوکری نہیں. حضور کو نوکری اتنی پسند آئی کہ آپ کی غیرت نے، طبیعت نے، رحمت نے گوارا نہ کیتا کہ ہووے چکیاں ساڑیاں چکن والا جاوے سیدھا کر جائے. کلمہ بچے نے پڑھا. میرے آقا نے دعا کی تھی تو آپ نے باہر نکلنے لگے. ایک قدم حضور علیہ السلام کا چوکھٹ کے بعد ایک اندر بچے گرو کا فتح ان چلی تو برباد. ان ذرا غور نہ دے. بچے نے کوئی نماز پڑھی، روزہ، زکات، حج، ان کا وجود نہیں بدل. میرے آقا گلی سے نکلے. آپ نے اس طرح ہاتھ خطاب لہرایا اور لہرا کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. فرمایا اس رب دا شکر جن نے اس بچے نو میرے صدقے جہنم تو بچا لیا. تو جہنم سے کیڑی شے بچا کے لے آئی؟ حضور دے جوڑے چکنا. سبحان اللہ. جیڑا جوڑے نال جوڑ گیا سلام. قبرستان جانا سب سے پہلے موت کی مردہ مردہ. میں ان اگے جانا چاہتا ہوں. جب بندے کی وفات ہوئی، وفات مسلم شریف ہے. کیڑی حدیث ہے؟ مسلم. آقا فرمانے کہ جب سارے گھر والے میت نو چوک کے چل پے. کبھی میت نو بول دے ویکھیا؟ بولو نا. ان تو کم کم میرا ساتھ دو. ہاں جی میت بول دی. لوگ بڑی کھپ پاندے تھے مردے تو بول دے ہی کوئی نہیں. وہ بیچارہ اپنے جوگا نہیں. میرے کو کتاب موجود ہے سبحان اللہ. ہے کی لکھیا وہ تو مر کے زندہ ہوئے. پوری کتاب ہے کہ کیڑے کیڑے زمانے میں نبیاں کی امتاں نے وفات ہوئی، زندہ ہوئے، شادی کی تھی، بچے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. افسوس ہر نبی کا امتی زندہ ہو جائے کہ آمنہ کی امت ساری مر جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑے بڑے امتیاں کا ذکر میرے کو وقت کوئی نہیں. کوئی ایک نبی کی گل کرو.
بلکہ میں تو ان کو سنا بھی دینا جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا ذکر سن لو آپ کے بھائی سن حضرت ہارون علیہ السلام بے شک آپ راستے سے فوت ہو گئے ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے حوالے نات میں چلتے رہے حوالہ بھی سن لو بات نہ کرنا پتہ کتنے لکھے ہیں سن لو امام بخاری دا استاد دادا استاد وہ دی کتاب جب واقعہ موت ہے باقی تسار تھلے تفسیر روح البیان دیکھ لو در منصور دیکھ لو تفسیر تعویل معانی التنزیل دیکھ لو تفسیر البیان دیکھ لو تفسیر ابن کثیر دیکھ لو تفسیر بغوی دیکھ لو ابن آدم دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی دا وفات ہو گیا حضرت ہارون علیہ السلام وفات ہو گیا آپ اپنے قبیلے آ گئے انہوں نے سمجھے اپنی برادر کو مار گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ چنگا میری نہ بولو نیکی لے کے دیتی میں برات تیرے حوالے کر کے آنی اندر تو مار گیا فرمایا موسیٰ پھر سارا ٹبر لے جا انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر دے باہا ہارون آواز اٹھ کے بیٹھ جائے سبحان اللہ ہارون آواز اٹھ کے بیٹھ جائے سب تفسیر ہیں آپ واپس آئے آپ نے فرمایا ہارون اس سر کی مٹی جاڑ دے باہر فرمایا انہوں نے اعتبار کو نہیں سی تینی بخا کے اعتبار کرا سبحان اللہ بڑے بڑے اللہ نے دور کیوں جاندے ہو کدی ایسا مردہ ویکھا جڑا منجی تے چوک کے لے جاؤ تے او مردہ منجی تے لدیا یا اپنی منجی چوک کے گھر لے آؤ بولو نا اللہ اکبر میں تم ہر چیز حوالہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تفسیر روح البیان بے شک ایک عورت بیٹھی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ چارپائی تے کسی نون لے کے جا رہے ہیں عورت کول کھڑی تھی جاندے جاندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت بڑی پریشان ہے میت کنڈے تھے میت لوکاں دے میرے لے جا رہے ہیں انہوں نے کنڈے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو کوئی بچہ انہوں زندہ کرتا وہ دعا کریں نہیں دیر تھی میت چکی ہوئی وہ اٹھ کے منجی سے بیٹھ گئے وہ منجی سے بیٹھا بیٹھ اس بیٹا مہین چوک کے لے جا رہے ہیں اس کو بھی کدھے لے کے جاؤ نہ بھی تیرے دبن چلنا ہے انہوں نے کہا تم نظر نہیں ہونا میں تو زندہ سبحان اللہ گھروں مردہ سمجھ کے لے آئے پر عیسیٰ دی دعا دا صدقہ دی کہ مردہ زندہ ہو گیا روایت ہے جاندہ وہ منجی سے تھلے اترا اندر تسی گھر جاؤ میں اپنی منجی آپ کر لے کے موتا اپنی منجی کھا کے گھر لے آ رہے پھر ان کی شادی ہوئی پھر ان نے کپڑے زندہ آلے پائے پھر ان کی شادی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بچے دیتے سبحان اللہ تسی کہڑے مردہ نے پیچھے لگے ہوئے جنہ کے نظر پہی ہوئے وہ مردہ نہیں ہوتا جس مردہ ہوتے ایمان کے نگاہ محمد آ جائے وہ مردہ نہیں جیدے تو نگاہ ہی نہیں ہونی انہیں زندہ نہیں رہنا تسی دور نہ جاؤ میں مسلم شریف کا حوالہ دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا جس وقت تسی میت کو چوک کے لے کے جان دیو وہ تو مردہ 4 روپیہ فَإِن كَانَتِ الصَّالِحَةُ اگر مردے نو اٹھان والے عام بندہ نہیں مردہ نیک ہے پرہیزگار تو فرمایا وہ مردہ بول دا تو مردہ کیا نا قدمونی قدمونی میں نے میرے گھر چھیتی پہنچاؤ میں نے میرے گھر چھیتی پہنچاؤ جنہیں تسی مردہ کہہ رہے ہو آمنہ دلال انہیں زندہ مومن مردہ یاد ہو کلمہ کو ان موت آ ہی نہیں کرتی تھوڑی دیر تک وقت ہوں گا تھوڑی دیر یہ موت انہوں حدیث پاک سنا دیں دور کیوں جاتے ہو ہر اس شخص کا عقیدہ جیڑا خدا نمندہ تو مصطفیٰ نمندہ کہ مردہ ایمان والا انہوں قبر دے ہمیشہ موت نہیں آتی صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ وفات کا وقت آیا آپ نے مولا علی کو بلایا فرمایا علی میرے 2 کام کر کتنے کام 2 جی جی فرما پہلا تو کام یہ کر کہ جب میں وفات پا جاواں تو میری میت اٹھا کے میرے محبوب کے دروازے تے لے جانا تو اتنے جا کے عرض کرے سونیا اس صدیق اکبر تیرے کو دفن ہونے کی اجازت مانگتا
آہا فرمایا علی پہلی نصیحت کہ جڑے ہتھاں نال میرے نبی نو غسل دتا انہاں ہتھاں نال صدیق نو غسل یہ پہلی نصیحت سبحان وفات ہو جائے گی غسل تیرے ہتھاں نال ہوئے تاکہ میں بھی نسبت مصطفیٰ مل جائے دوسری نصیحت میرا جنازہ چک کے حضور علیہ السلام کے حجرے کو لے جانا تے بس اینا کہنا کہ اے صدیق اکبر ہے اجازت مانگ جائے اجازت دے تو میں دفن کر دے فرمایا علی اگر روضہ اطہر وچوں آواز آوے اگر حضور دے روضہ مبارک وچوں آواز آئے تو سونے دے کول دب دیا جے نہیں تو مینوں عام قبرستان تے دفن کر دیا اللہ اکبر اللہ یہ گل کون کر رہا حضرت ابو بکر صدیق اچھا بول حضرت ابو بکر صدیق محمد نا حضور دے نال ہی رہنا انہوں نے کیوں پتا کہ حضور کو جا کر حضور پاک تے قبر ہے اللہ اکبر جیڑا قبر جانا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ سنتا نہیں وہ بولتا نہیں وہ جانتا نہیں وہ پہچانتا نہیں پر جمعے سے پہلے تو ہر سے ہی جانتا تھا واہ واہ تو پیدا نہیں ہویا تو جانتا بھی سان پہچانتا بھی سان انہیں جواب بھی دیتا تھا تمہیں پتا بھی سے بولتا کون پیا بے شک یہ صلاحیت تیرے وچ اللہ نے رکھی تو آپ نہیں پیدا کی